بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے مشہور ہے، اور اس کا مطلب معنی بڑا اہم اور بڑا ہی سادہ ہے۔ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے لیے دنیا میں وسائل پھیلا دیے ہیں، دنیا میں ہر چیز رکھ دی ہے، لیکن اللہ کی یہ سنت ہے کہ جو کوئی بندہ اس میں محنت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ مل جائیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ بہاریں لگا دے گا، اس کے ارمان پورے ہو جائے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ بنائے ہیں، 2 پاؤں بنائے ہیں، دماغ دیا ہے، سوچ دی ہے، کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، پورا سیٹ اپ اسٹرکچر انسان کو دیا ہے جس کو وہ استعمال کر کے مٹی کو سونا بنا سکتا ہے۔ لیکن جب ہم سست روی کریں، جب ہم ٹائم ضائع کریں، جب ہم لغویات میں پڑ جائیں، بکواسیات میں پڑ جائیں، جب ہم اوٹ پٹانگ حرکتیں کریں، جب ہم دوسروں کو ٹیز کریں، اور جب ہم اپنی زندگی کے مقاصد تعین نہ کریں، جب ہم اپنا ماٹو نہ بنائیں اور ایسے ہی رحم و کرم پہ چھوڑ دیں قدرت حوالے سے جس طرح ہمارے ساتھ ڈیل ہوتا ہے، تو پھر یہی ہے کہ پھر حالات کے جب تھپیڑے پڑتے ہیں نا، پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ بے روزگاری ہے، آج کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ملازمت نہیں مل رہی، ہمارے کاروبار نہیں ہیں، ہمیں رہنے کے لیے ہمارے لیے رہائشیں نہیں ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، کتنے کتنے مسائل گنواتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے پیچھے ہماری طعنہ ثانی شامل ہے اور ہماری پستہ سوچ شامل ہے اور ہماری بے ایمانی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی کو بھاگ لگاتا ہے جو لوگ محنتی ہوتے ہیں اور دیانتدار ہوتے ہیں۔ 2 چیزوں کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ جو دیانتدار ہوگا اس کے کام میں اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈال دے گا اور اس کے کام میں بڑھوتری بھی کرے گا، اور اسی طرح جو بندہ محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہانے سے رزق دے دیتے ہیں۔ مسئلہ صرف ہمارے ذہنوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی تو اس وقت بڑے فیصلے کر دیے، ان فیصلوں میں یہ شامل ہے کہ جو شخص بھی اپنے جسم کو بروئے کار لائے گا میں اس کو دوں گا۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں، جاپان ہے، چائنا ہے، جنوبی کوریا ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، سوویت یونین ہے، کتنے ممالک ہیں جو اس قدر ترقی کر گئے ہیں کہ ہم ان کے مقابلے میں 25 کروڑ ہونے کے باوجود ہماری حیثیت اتنی سی بونے کی سی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر ایسی باتیں، ایسی غلط روایات، ایسا کلچر سرایت کر گیا ہے جس نے ہمیں کسی کا نہیں چھوڑا، جو ہمیں برباد کر کے رکھ گیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اصول، قواعد، ضوابط بنائے ہیں اس سے ہم بہت دور نکل گئے ہیں، اور وہ ویلا کرتے ہیں، شور کرتے ہیں، اور ہر وقت باتیں کرتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں۔ پہلے جو تم نے مسائل اپنے لیے کھڑے کیے اس کو تو حل کر لو۔ ہم لوگ جو ہیں وہ گلے شکوے پہ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ جب 4 بندے اکٹھے ہوتے ہیں گلہ شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ پہلے اس کو خود دیکھنا چاہیے کہ آج میں نے کتنا پسینہ بہایا، آج میں نے کتنی ذہنی ریاضت کی، آج میں نے کتنا ورک کیا،
آج میں نے اپنے آپ کو کتنا کھپایا، میری ورکنگ کیا ہے. پھر اگر کوئی کہے نا کہ مجھے یہ مسئلہ، پھر تو اس کی سمجھ میں آتی. میں کہتا ہوں کہ جو بندہ محنت کرتا ہے وہ اللہ کے نظام میں آتا ہے، کیونکہ جتنی دنیا نا کائنات ساری محنت کر رہی ہے. اور سورج کو تھوڑی محنت کرتا ہے، چاند کو تھوڑی محنت کرتا ہے، زمین تھوڑی محنت کرتی ہے جو گھومتی ہے لٹو کی طرح اور پھر سورج کے گرد چکر لگاتی ہے. بیج جو ہے، بیج جو اندر جاتا ہے وہ تھوڑی محنت کرتا ہے. کون سی چیز ہے جو محنت نہیں کرتی؟ ہر اینگل سے نظر آتا ہے کہ محنت کے بغیر گزارا نہیں ہے. ہم لوگ مستقبل کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں، جس کے نتیجے میں ہم جو ہے وہ جب بڑے ہوتے ہیں، جب ہمیں سمجھ آتی ہے اس وقت سارا کچھ لٹ پھٹ جاتا ہے. پھر ہمیں کہتے ہیں جی یہ وسائل ختم ہو گئے. جب وسائل تھے اس وقت تو تمہیں ہوش ہی نہیں تھی. اس وقت تو 4 گھنٹے کا تمہیں پتہ نہیں تھا ضائع ہو رہے ہیں. اس وقت تو تمہیں اٹھنے کا بھی پتہ نہیں تھا کہ نماز ضائع ہو رہی ہے. اس وقت تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو سیٹ ویٹ کرنا ہے. عزیز طلبہ میری بات سنیں، جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پرکھیں گے، نہیں سوچیں گے، نہیں اپنے آپ پہ غور کریں گے نا، نہیں سخت فیصلے کریں گے، اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے، تو پھر ہمیں جو ہے نا وہ یہ حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کو نہیں عزیز پتا، بہت سے لوگ جو نامور ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پہ گئے ہیں، جو بڑے بڑے لیڈر بنے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین بنے ہیں، اخبار بیچنے سے آغاز کیا، چھوٹا چھوٹا کام کیا، چھوٹی چھوٹی ریڑھی لگائی اور ساتھ وہ پڑھتے بھی رہے. بڑے بڑے فیصل آباد میں مل آنر ہیں، فیصل آباد میں بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، ارب پتی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کندھے پہ چادریں رکھ کر بیچی ہیں، جنہوں نے چھوٹے پیمانے پہ آغاز کیا. آج جو ہے نا وہ ان کی دولت کا حساب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپرچونٹی دی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، لیکن سب سے پہلے اللہ کہتا ہے مجھے محنت کر کے دکھاؤ. اوپر جانے کے لیے عزیز طلبہ سیڑھی پہ چڑھنا پڑتا ہے، تھوڑا سا سانس پھولتا ہے، لیکن جب آپ بار بار ہیبچل ہو جائے گی آپ کا سانس پھولنا ختم ہو جائے گا. محنت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ بہانے سے رزق دے دے. عزیز طلبہ کوئی کمرہ بند ہوتا ہے جس میں لائٹ نہیں ہوتی، آپ وہاں پر جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کمرے میں اندھیرا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن جو ہی آپ وہاں پر کچھ دیر سٹے کرتے ہیں، وہی کمرہ جس میں نظر نہیں آتا تھوڑا تھوڑا نظر آنے لگ جاتا، پھر آپ کو سمجھ آنے لگ جاتی کہ ابھی تو روشنی ہے. تو اس لیے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، روشنی ہوتی ہے، مواقع ہوتے ہیں. جب تک یہ دنیا رہنی ہے نا، یہ میں آپ کو بتاؤں مواقع نہیں ختم ہونے. مواقع اللہ نے رکھنے ہیں، کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں نے ہر بندے کا رزق اپنے اوپر رکھا ہوا ہے، میری ذمہ داری ہے میں رزق دوں، لیکن بغیر طریقے سے کہ اللہ نے رزق نہیں دے. 2 طرح کی روٹی ہوتی ہے. ایک روٹی ہوتی ہے جو اپنا بندے اپنے 10 ناخنوں سے کھاتا ہے، محنت کرتا ہے. ایک ہوتی ہے جو کوئی اس کو دے دیتا ہے، تو اس روٹی کا بڑا فرق. تو ہمیشہ جو پیسہ ہوتا ہے نا یہ بڑا مبارک چیز. پیسے کمانے میں، حلال کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جتنا بھی کمایا جائے اتنا تھوڑا. بندہ اپنی اچھی آبجاری کر سکتا ہے، رشتہ داروں کو اچھا بندہ سپورٹ کر سکتا ہے، اپنے ہمسایوں کو، اپنے محلہ فیلوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے معاشرے کے لوگوں کو بندہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ نعت پہ آ جاتے ہیں کہ بس اتنا سا. تو ابھی آپ کی یہ عمر ہے غور کرنے کی. عزیز طلبہ میں آپ کو بتاؤں محنت کے بغیر گزارا نہیں ہے. جو بندہ سوچتا ہے کہ میں ٹھہر کے، یہ لفظ جو ٹھہر کے نا یہی بربادی کا سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے. میں ٹھہر کے، میں ابھی بندہ برباد ہو جاتا ہے. کبھی نہ کہیں کہ میں ٹھہر کے، اسی وقت اور اپنے آپ کو نا ایک پروگرام میں لانے کی کوشش کریں. پروگرام کے بغیر بندہ زیرو پہ ہوتا ہے. جب دماغ پہ ہی کوئی پروگرام نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا؟ آپ کو کیا پتا کتنے گھنٹے آپ فارغ ہیں؟ جب آپ کو پتا ہو نا یہ میں نے کام کرنے میرے سر پہ ہیں، تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ابھی تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے.
پھر آپ کہیں گے کہ میرے پاس ٹائم نہیں. اور پاکستان میں لاکھوں بندے دیکھ لیں، چند بندے کہیں گے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، باقی تو تماشا بھی دیکھنے لگ جاتے ہیں. اب یہ جو سوشل میڈیا ہے، بڑے سے بڑے لوگ بھی گھنٹوں تک اس کو دیکھتے رہتے ہیں. جب وہ فارغ ہوتے ہیں ان کے پلے ٹکا نہیں ہوتا کہ وہ انہوں نے کیا دیکھا، کیا کرنا ہے، کیونکہ جن کو انہوں نے دیکھا ان کی دیہڑی پڑ گئی ہے، ان کے پیسے بن گئے، ویورز بن گئے، انہوں نے تو کما لیے، لیکن دیکھنے والے کو کچھ نہیں مل رہا. اس لیے آپ دیکھیں نا، آپ اپنے آپ میں اتنی گرپ بن لیں کہ دکھانے والے بن جائیں کہ لوگ مجھے دیکھیں. ہمیشہ جو ہے نا وہ کریٹر بننا چاہیے، کوئی بنانے والا بننا چاہیے. چاہے جا کہ ہم تماشائی بن کے اپنی زندگیاں گزار دیں. تماشائی بننا جو ہے نا یہ بہت ہی کہہ لیں کہ اپنے آپ کو پیچھے رکھنے والا کام ہے. تماشائی نہیں بننا چاہیے، گیم کا حصہ بننا چاہیے کہ میں کچھ کروں. اور گیم کا حصہ بننے کے لیے اپنے آپ کو ایک لائن میں رکھنا اور اپنے مقاصد طے کرنا اور اپنے آپ کو اس میں انگیج رکھنا. ہمیشہ جو مقاصد ہوتے ہیں نا، مقاصد اس میں جو ہے تھوڑی سی بوریت کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا سیکھنے کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا برداشت کرنا پڑتا ہے، اس میں بھوک بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، اس میں پیاس بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، اس میں بے آرامی بھی ہوتی ہیں. بے آرامی کے بغیر ترقی نہیں ہونی. یہ میری بات نوٹ کر لیں. شغل مغل کو پیچھے کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں کہ میں نے کچھ کرنا ہے. ابھی تک تو ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ بڑے بار رکھنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے. شوخے بنتے ہیں اور بڑے بڑے بار رکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو غلطی ہوتی ہے. پھر نہانے کا پتہ نہیں ہے کب نہانا ہے، کیسے جسم کو صاف رکھنا ہے، بنیان کب بدلنی ہے، اپنے پاؤں کو کیسے دھونا ہے. پاؤں نہیں دھوتے، ایسے ہی پانی اوپر گرایا اور فارغ ہو گئے. عزیز طلبہ، ترقی کی جو شروعات ہوتی ہیں نا وہ چھوٹے لیول سے ہوتی ہیں. بندہ اپنے آپ پہ غور کرنا شروع کرے، اس کی ترقی شروع ہوتی ہے. جو بندہ اپنے آپ پہ غور نہیں کرتا نا اس کی ترقی نہیں کبھی ہونی. آپ جو ہے نا وہ 24 گھنٹوں کو نا ذرا تقسیم کرے، تقسیم، اور ہر گھنٹے کا صحیح استعمال کرے، بینیفٹ لیں. یقین کریں دنیا میں رہتے ہوئے سب سے بڑی دولت جو وقت ہے، اور جو بندہ وقت کو پکڑتا ہے نا اس کی قدردانی ہوتی ہے. اللہ نے انسان کے ساتھ نا وقت کو انگیج کیا ہوا ہے. اور کوئی بندہ گھر سے اتنی عمارت نہیں لے کر آتا، اس کو نا محنت سے وہ نکلتا ہے. اور جب وہ محنت کرتا ہے نا پھر ہوتا ہے 2 جمع 2 4. اب اس میں پھر 2 اور نہیں ڈالتے، اس 4 جمع 4 ہوتے ہیں، پھر 8 جمع 8 ہوتے ہیں. یہ ہے ترقی ہوتی بندوں کی. جتنے ملک ہیں انہوں نے ایسے ترقی کی ہے. 2 2 2 کرتے جائے گا تو ترقی نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ کا نظام ہے، اگر آپ شروعات کریں گے چھوٹی چھوٹی ترقی پھر بڑی بنتی ہے. بڑے چھوٹے لیول پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑے دن بھی دکھا دے گا. سرکل ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کو آہستہ آہستہ بڑھایا جاتا ہے. آپ ابھی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کا فیوچر تیار ہو رہا ہے. آپ ذرا سمجھ جائیں بات کو کہ یہ نہ سمجھے کہ ٹیچر نے کہا ہے، یہ نہ سمجھے میں نے امتحان دینا ہے، یہ نہ سمجھے یہ میری ذمہ داری. آپ اس کو خوش دلی سے قبول کریں کہ میں نے یہ لینا ہے اور میں نے خود آگے بڑھنا ہے. ولنگلی کریں، رضا کرانہ طور پر پڑھیں، کتاب بینی کریں، کتابوں کو ٹٹولیں، نوٹس بنائیں، ہائی لائٹر سے اس کو انڈیکیٹ کریں. سفر میں آتے جاتے اپنے لیسن کی طرف دھیان دیں کہ میں نے آج کیا پڑھا تھا، اس میں کون سی چیزیں پڑھی. دوبارہ دیکھیں، ایک دوسرے سے ڈسکشن کریں. بچوں اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کریں کہ یہ میں نے، باقی باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے. 9 10 سبجیکٹ تو آپ پڑھ رہے ہیں، تو باقی باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے. کسی ٹاپک کو لے کر اپنے دوست کے ساتھ 5 7 منٹ 10 منٹ لگائیں. جو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا وہ آپ کو بتائے گا، آپ اس کو بتائیں، آپ کا لیسن تیار ہو جائے. عزیز طلبہ، جو نالج ہے نا، نالج یہ شیئرنگ سے آتا ہے، یہ ڈسکشن سے آتا ہے، یہ غور و خوض سے آتا ہے. یہ جو ہے نا وہ اس کے پیچھے پڑھنے سے نالج رہتا ہے.
جب آپ دلچسپی رکھیں گے نا تو آپ کو ہر چیز مل جائے گی. اور خوراک کا خیال رکھیں، اچھا کھائیں پئیں، اپنے آپ کو نا ذرا ہوا خوری پہ رکھیں، آکسیجن لیں، واکنگ کریں، اور اپنے آپ کو گندے خیالات سے پاک کریں. یہ جو گندے خیالات ہیں نا، یہ بندے کو نا تہس نہس کر دیتے ہیں. بندے کے جوڑ پر یہ اثر انداز ہوتے ہیں گندے خیالات. بندے کو اپاہج کر دیتے ہیں، بندے کو نکارا کر دیتے ہیں، بندہ کسی کام کا نہیں رہتا گندے خیالات کی وجہ سے. تو یہ جو چیزیں نا، یہ ہمیں کاٹنے کے لیے بنائی گئی ہیں، ان کو کاٹ دو. اس میں ملنا ملانا کچھ نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، سوائے تباہی کے ہمیں کچھ نہیں ملنا. ہر چیز کو ٹھپ کر دے جس میں شیطانی پہلو پایا جاتا ہے، ہر چیز کو رون دے کہ یہ اس کو میں نے ہاتھ نہیں لگانا. ذرا صبر کر کے دیکھیں، صبر سے کام بنتا ہے. وگرنہ جو ہے نا، آپ سوسائٹی میں رول کھل جائیں گے، چھوٹی چھوٹی سروس، چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹی چھوٹی باتیں، ایسے ہی زندگی میں پریشانیاں. ایک چیز کو پورا کرنا، دوسرے کی ضرورت، دوسرے کو پورا کیا، تیسرے کی روتے، اور ایسے ہی کرلاتے ہوئے ہم زندگی گزار کے چلے جائیں گے. ہمارے تو خون بھی نہیں پورے ہوئے ہیں ہمارے جسموں میں، ہمارے خون میں طاقت ہی نہیں ہے. کچھ جائے گا اندر تو طاقت ہوگی. اکثر اسٹوڈنٹ ایسے ہی بیچارے، توانائی بھی ان کے اندر نہیں ہے. تو عزیز طلبہ، توانائی کو ضائع نہ کریں. پہلے سے ہی تھوڑی توانائی ہے، اپنے آپ کو ذرا تیار کر لیں، میں نے کچھ کرنا ہے. اور جو ہے نا، کچھ نہیں بگڑنا آپ کا. یہ میری بات لکھ لیں، میری بات کسی اچھے کاغذ میں لکھ لیں کہ کام کرنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا. آپ پہلے سے زیادہ ذہنی طور پر زیادہ بہتر ہو جائیں گے، فریش ہو جائیں گے، آپ کا دل لگے گا، آپ لوگوں کو سے ہنسیں گے. کیونکہ پتہ کہ جو کام ہے یہ بندے کو اندر سے خوشی دیتا ہے، یہ اندرونی خوشی کا باعث بنتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ذرا نکھاریں گے اور اپنے آپ کو بنائیں گے. اپنے جسم کی صفائی رکھا کریں. میں آپ کو بتاؤں، اپنے کھانے شانے کو ٹائم ٹیبل کے مطابق کھائیں اور اچھی چیزیں کھائیں. اور اگر توس نہ کھائیں، یہ جو چپس وغیرہ ہے، یہ جو پاپڑ ہیں، یہ جو پیکنگ والی نمکو شمکو، یہ جو گند بلا ہے نا، اس سے نکل جائیں. یہ تمہارے میدوں کو چھلنی کر دینا، تمہارے پھیپھڑوں کو برباد کر دینا اس نے. پھر روتے رہو کہ مجھے سانس صحیح نہیں آتا، مجھے الرجی ہوتی ہے، مجھے یہ ہوتا ہے، میری آنکھوں پہ یہ مسائل ہیں. ساری چیزیں جو نا آپ کی یہ خوراک سے تعلق رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں فہم دے، شعور دے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں محنت کا عادی بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.